مٹا کر اپنی ہستی کو سراپائے جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کی رضا میں کیسے دل کا سکون حاصل ہو سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اسے اللہ کی رضا پر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا اختیار قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو پہلے سے یہ سبق سیکھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے، جنہوں نے سر جھکانے کی مشق نہیں کی ہوتی ان کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ جب تم اپنے کامل یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چلتے رہو گے تو پھر یاد رکھو موت سے دور نہیں ہے۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے، سوچ سمجھ کر بانٹے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، جو تیری رضا وہ اب میری رضا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کی لگن رکھو، راضی رہا کرو ہر وقت اللہ کی رضا میں۔ تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، پھر کیوں وہ اس کے بیچ کا وقت اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر کیے گئے صبر اور عبادتیں کبھی ضائع نہیں جاتی، ان کا صلہ کبھی اس دنیا میں مل جاتا ہے اور کبھی ان کا اجر وہ اپنے نیک بندے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو تم بہت خوش قسمت ہو۔
کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ دل میں رضائے الہی کا شوق اور زبان پر ذکر الہی کی عادت تو ایسے کام ہیں جو کچھ کہے بغیر ہی مقابل پر واضح روپ ڈال دیتے ہیں۔ جس راستے کو اللہ نے تم سے موڑا ہے اسی پر جاؤ گے تو سکون کیسے پاؤ گے؟ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم دنیا کو راضی کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ اس کو خفا کر دیتے ہو جس کی رضا سے ہی تمہاری رضا جڑی ہے۔ تم دنیا کے روبرو مضبوط بننے میں ساری جان لگا دیتے ہو اور پھر یہی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے اور پھر ان کرچیوں کو سمیٹ کر تم اللہ کے پاس واپس آتے ہو۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تاحیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ جو تم نے اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا وہی واپس تم تک لوٹ آئے گا۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ جب اللہ کی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں نا تو دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے لے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
سکون کی سمت پہ درد میں لپٹتے جاؤ گے تم، درد ہوگا جب تبھی تو ہم درد سے جڑ پاؤ گے تم۔ انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار اپنی من پسند چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔